بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصرین صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطاہرین۔ اولا یہ کہ میری طرف سے سارے فرزندان توحید کو اس مبارک عید پہ مبارکباد، اور یہ عید خدا ہمارے لیے مبارک ہی کرے، کیونکہ وہ ایک مہینے کی محنت و مشقت و جدوجہد و عبادت و ریاضت کے بعد جو ہم نے در راہ خدا انجام دی، انشاءاللہ یہ اس عید پہ ہمیں وہ عیدی ملے خدا کی طرف سے کہ ہم اس مقام تک پہنچے جس کے لیے ماہ مبارک رمضان آیا تھا۔ وہ قطعاً انسانیت کا مقام ہے اور خلیفۃ اللہ کا مقام ہے۔ خدا سے یہ دعا ہے کہ اس عید سے ایسا ہی کوئی عیدی ہمیں اکثر خدا متعال ملے، اور ہماری یہ ساری جو محنت تھی، جو سارے عبادات تھے، جو سارے مناجات تھے، جو ساری دعائیں تھیں، وہ خدا کی بارگاہ میں قبول واقع ہو۔ دوسرا یہ نقطہ کہ عید ایک جسے ہم کہتے ہیں لغوی اس کا معنی جو ہے وہ بازگشت یعنی واپس آنا، تو ہم معنوی لحاظ سے اس کی تعبیر ایسے کرتے ہیں کہ ہم قبل از ماہ مبارک رمضان گناہوں سے آلودہ تھے، مختلف مسائل میں مبتلا تھے، خدا سے دور ہوئے تھے، تو خدا نے جو ماہ مبارک رمضان میں ہماری ان عبادات سے، ان مناجات اور ان دعاؤں سے پاک کی تزکیہ نفس جو ہمارا ہوا، تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ عید وہ دن ہے جب ہم واپس آئے خدا کی طرف۔ تو یہ ایک تعبیر اس کی ہے معنوی لحاظ سے، جس چیز سے ہم دور ہو گئے تھے اس چیز پہ ہم واپس آئے خدا کی بارگاہ میں، سر بسجود ہوئے، نمازیں پڑھی، درود و اذکار کیے کہ یا اللہ ہم ایک مہینے ہم نے اپنے اوپر کام کیا اور ہم اس لائق ہو گئے کہ آپ کی بارگاہ میں واپس آئے۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا براڈ اس میں دیکھیں تو اس عود کا، اس بازگشت کا مادی بھی یہی ہے کہ سارے جو ہیں وہ سب اپنی اس فطرت پہ آ جائیں، اس مقام پہ آ جائیں، اس جگہ پہ آ جائیں جو ان کے لیے بنی ہوئی ہے۔ ویسے ہی خدا نے جو کائنات بنائی ہے اس کا ایک نظم ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اور امن و امان جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت اثر ہے خداوند متعال اس کائنات کے لیے، اور جب امن و امان درہم برہم ہوتا ہے تو ہم اس فطری اور اس قدرتی راہ سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پیغام ہے کہ ہم خدا سے دعا کریں، کوشش کریں کہ پوری دنیا میں امن و امان واپس آ جائے، یعنی دنیا اس حالت میں واپس آ جائے جس حالت میں خداوند متعال نے اسے بنایا تھا، جو خصوصاً خلیفۃ اللہ انسان کے لیے ایک ایسی امن کی جگہ تھی جہاں پہ وہ خدا کی طرف اپنا جو ہے رجوع کر کے وہ راستہ طے کرتا تھا اور وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا جو اس کے لیے مقام بنایا گیا ہے۔ تو جو آج کل ہو رہا ہے خصوصاً اسلامی ممالک میں یا اسلامی دنیا میں کہ کہیں پہ بھی امن و امان قائم نہیں، تو جب امنیت نہیں ہے تو یہ تصور کرنا کہ انسان خلیفۃ اللہ کے مقام پہ پہنچے گا جس کے لیے اسے ایک ماحول چاہیے، یہ میرے خیال سے بہت ہم کہتے ہیں مشکل بات ہے۔ تو ہم خدا سے ہی دعا کریں گے، فقط دعا نہیں کوشش کریں گے کہ ان اسلامی ممالک میں جو وہ امن و امان تھا وہ واپس آ جائے ببرکت اسی عید کی، اور جو اس کے مخالف ہیں جو یہ امن و امان درہم برہم کر رہے ہیں، ہم پہلے یہ کہیں گے کہ پروردگارہ ان کی آپ ہدایت کریں، ان کو بھی اپنے اس انسانیت کے مقام پہ پہنچائیں، وہ بھی اس سیر و سلوک میں ہمارے ساتھ چلیں۔ کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ناامنی کی وجہ سے بہت سارے بچے، بہت سارے شوہر، بہت سارے باپ، بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں بھی ایسی ہیں کہ جو اسی مملکت جہاں پہ کلمہ توحید پڑھا جاتا ہے، عام طور پہ اگر ہم بات کریں تو اپنے گھروں میں نہیں ہیں، کسی ظلم کی وجہ سے اپنے گھروں میں نہیں ہے، یا جیلوں میں بند ہے، یا کسی اور جگہ چلے گئے ہیں ظلم کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ایک پیغام ہے عید کا کہ ان کو اپنی جگہ واپس بلاؤ، جس زمین سے یہ تعلق رکھتے ہیں، جس گھر سے یہ تعلق رکھتے ہیں، ان کو واپس بلاؤ، چاہے فلسطین ہو، ان کے جو وہاں کے رہنے والے ہیں، بسکین جو وہاں پہ رہتے تھے، ان کو بے گھر کیا گیا۔ یہ عید تب عید کامل ہوگی جب وہ اپنے گھر آئیں گے۔ جیسے